ہمارا ایک مسابقتی کمیشن کمپٹیشن کمیشن جو ہے جیسی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، نہ صرف یہ سر انہوں نے 2 کمپنیوں کو فائن کیا ہے اور سر فائن بھی 9 کروڑ روپے کا کیا ہے. اور سر وہ فائن اس لیے کیا کہ یہ 2 الیکٹرانکس کمپنیاں جو تھی انہوں نے اپنے دیگر جو ریٹیلرز تھے اور ان کے جو آگے وینڈرز تھے ان کو جو اپنا سامان وغیرہ دیا آگے، انہوں نے اس کی پرائس فکس جو ہے کر کے دیا کہ آپ اس کے اوپر پرائس چینج نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے جو ریٹیلر تھے اور وینڈر تھے انہوں نے پھر اس کے اوپر جو تھا وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لینا تھا کہ جی ہم ایک فکس پرائس پہ کیسے چیز بیچ سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے نا چیز کی پرائس کیا. میرے ہمسائی دکان جو ہے وہ یہی چیز جو ہے سستی بیچ رہا ہے، وہ کوئی اس کے اوپر آفر دے رہا ہے، کوئی ڈیل دے رہا ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. انہوں نے ان کے اوپر مجبور کیا ہوا تھا ان کو. اور ظاہر ہے سر 2 کمپنیاں بڑی اگر مل جائیں اور وہ وینڈر اور وہ کہیں اور مارکیٹ میں گاہک کھڑا ہے اسی پروڈکٹ کا اور آنی 2 کمپنیوں سے ہے، تو وہ جو ریٹیلر ہے ان کو بات ماننی پڑے گی ان کی، وہ خود اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر کمپٹیشن کمیشن کے اوپر یہ انہوں نے موو کیا، انہوں نے اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی کی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو 9 کروڑ روپے فائن کیا. سر یہ بہت اچھی چیز ہے. کمپٹیشن کمیشن جو ہے نا وہ ایک بہت اہم ادارہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر 2 بڑی کمپنیوں میں کارٹلائزیشن ہو جائے، اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں. دیکھیں کمپٹیشن یہی تو ہوتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی فلانا تہوار چل رہا ہے تو ایک برانڈ نے 5 روپے کمی کر دی، وہ جیسے ہی دیکھتا ہے دوسرا برانڈ کہ جی اس نے 5 روپے کمی کر دی ہے، وہ فوری طور پہ 5 اپنے روپے کم کرتا ہے، کئی دفعہ وہ 7 کر دیتا ہے کہ جی آپ میرے پاس آئیں. اچھا یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو ہوتا ہے. اگر ان کی کارٹلائزیشن ہو جائے گی تو عوام تو پس جائے گی، کیونکہ اگر دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ میں کم کروں گا نہ تم کم کرو، اور عوام کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں سوائے ہمارے سے خریدنے کے. تو اس طرح کے اور دیگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریٹیلر کو پرائس نہ اوپر نیچے کرنے دینا، ڈیلز نہ لگانے دینا، سو بہت ساری چیزیں ہیں جو برانڈز کر سکتے ہیں، کمپنیز کر سکتی ہیں. کمپٹیشن کمیشن تمام ملکوں میں ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے جتنا زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. جو اس میں واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جن 2 اخباروں کو میں نے دیکھا ہے جہاں پر یہ خبر چھپی ہے اس میں ان 2 کمپنیز کا نام نہیں ہے. سو پوری دنیا میں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فوری طور پر کمپنیوں کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو اس میل پریکٹس میں ملوث تھیں، جن کو سرکار نے پکڑا، فائن کیا. اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کے سی ای او تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے بورڈ آف گورنرز میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان کے سٹاک پرائس اوپر نیچے ہو جاتی ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ عوام کو ان کے بارے میں باشعور ہونا چاہیے، اور یہ میڈیا کا سرکار کا کام ہے کہ ان کو بتانا. مطلب اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری سرکار ہے یا جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو تو ایک سیلیبریٹ کر رہا ہونا چاہیے. ان کو تو لوگوں کو جا کے گھروں میں بتا رہے ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو سکتی تھی یا ہو رہی تھی، ہم نے بیچ میں گھس کے آپ کے لیے یہ کیا. لیکن یہاں پہ میڈیا ہی نام چھپایا جا رہا ہے. اب جب یہ میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے تو ان کو بیچ میں سے واچ نکالنا نہیں چاہیے. سر نہیں نکالنا چاہیے. دوسرا سر اس کا میں نے آپ کو ہمیشہ سے یہ چیز شو پہ آپ کو بتائی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ سر اگر تو یہ بڑی کمپنی ہے اور ان کا جو پروڈکٹس ہیں وہ بڑے ہیں، تو ہمارے ملک میں ایڈورٹائزنگ پائے بڑا چھوٹا ہے. اس کے اندر جو فونز وغیرہ ہیں یا الیکٹرانکس ہیں ان کی ایک کم تعداد ہے جو ایڈورٹائز کرتے ہیں میڈیا کے اندر، لیکن کرتے ہیں کافی. تو شاید ہی ان میں سے 2 ہوں، تو اس وجہ سے شاید نام لینا شاید ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کچھ نام ہی نہیں پتا ہمیں. میں صرف سوچ سکتا ہوں شاید ایسے ہوا. دوسرا سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی غلط ہے یہ بات کہ میڈیا اس چیز کو نہیں ہائی لائٹ کر رہا. ہمیں اگر پتا ہوتا تو ہم اس شو پہ بیٹھ کے بول دیتے کہ یہ 2 کمپنی دنیا بھر میں. سر ایک ہمیشہ سے کارپوریٹ جو وارفیئر تھی نا، اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. کہ اخبارات کا جب دور تھا، اور چھوڑ دیں اخبارات، دنیا بھر کی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کا جب دور نہیں تھا، اس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، تو اس کے اندر خبریں لگائی جاتی تھی کہ جی فلانی کمپنی جو ہے وہ انوائرمنٹلی رسپانسیبل نہیں ہے، فلانی کمپنی جو ہے وہ چائلڈ لیبر کرتی ہے، فلانی کمپنی جو ہے اپنا لوہا جو ہے وہ ریسورس کرتی ہے، کسی ایسی جگہ سے اور لیتی ہے جہاں پہ بچے کو امپلائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد بہت ٹائم لگتا تھا کہ وہ نیوز سائیکل میں چیز ہوتے پھر کنزیومر کہتا تھا یار میں جو ہوں نا، میرا کانشنس کلیئر رہنا چاہیے، میں یہ پروڈکٹ نہیں لوں گا. اب سوشل میڈیا کے دور میں آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے برانڈز، مطلب لیگیسی برانڈز جو 100 سال سے چل رہی ہیں، اگر ان کے بارے میں آج یہ بات آ جائے کہ جی انوائرمنٹلی کانشیس نہیں ہے، ان کی اپنی چیزیں کلیئر نہیں ہیں،
تو جو ان کے فرض کریں سپورٹنگ برانڈ ہے, ایتھلیٹس سب سے پہلے اپنے ایکس پیج پہ جا کے کہیں گے جی کہ میں نو لانگر ود دس کمپنی, انڈورس نہیں کرتا. اتنا سینسٹیو معاملہ ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے دور میں کہ اب آپ کسی کمپنی کو پروو کر دیں کہ یہ غلط چیز ہے نا. آپ کوئی اگر کوئی فرض کریں یہ کسی سیلیبریٹی کو انڈورس کرتے ہوتے اور کمپنی کا نام پتہ چل جاتا, تو وہ جو سیلیبریٹی یا سپورٹس مین یا کوئی شخص ہوگا وہ بھی پھر رسپانسبل ہو جاتا ہے. تو سر سوشل میڈیا کے دور میں نا بڑی انٹیگریشن ہو گئی ہے میڈیا کی. تو اب نام لینا, میں یہ نہیں کہوں گا اب تو زیادہ بنتا ہے چھپانا, اب تو زیادہ بنتا ہے واضح کرنا نام, تاکہ سب کو پتہ ہو اس چیز کے بارے میں. تو یہ چھپانا والا نام والی چیز جو ہے اس سے ہم اعتراض کرتے ہیں. باقی 9 کروڑ کا فائن انہوں نے کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, اچھی چیز ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس میں دیکھیں حکومت جو ہے نا ان کو ہر وقت گلے رہتے ہیں, کبھی پیکا لاتے ہیں, کبھی ٹیکا لاتے ہیں, کبھی کچھ لاتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو فیک نیوز ہو رہی ہے ہم نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے اخبارات اور ٹریڈیشنل جو دوسرا میڈیا اس کو کنٹرول کرنا ہے, ورنہ یہ جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلا دیتے ہیں. اچھا اب یہاں پر عدالت نے فائن کیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا کہ وہ کون سی کمپنی ہے, تو یہاں پر جو صحیح انفارمیشن ہے سرکار خود اپنا کوئی چینل بنا لے یوٹیوب پہ, کوئی ٹی وی کے اوپر تو پی ٹی وی ہے وہاں سے بتا دیں. مطلب سرکار بھی اگین جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وکٹری لیپ لینے کا ٹائم تھا اور سرکار وکٹری لیپ نہیں لے رہی. وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے یار بس فائن لے لیا ہے نا, اب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کمپنی تھی, کیا کر رہی تھی, کیسے ہوا, کتنے عرصے کیس چلا, کیا ڈیو ڈیلیجنس تھی, بس ٹھیک ہے ہو گیا, مٹی پاؤ آگے چلو. یہ جو مٹی پاؤ آگے چلو والا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کی وجہ سے عوام کا سرکار کے اوپر, سرکار جتنے مرضی کام کر لے, ٹرسٹ نہیں بنتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.